الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم، منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتی ذی القربى حقہ. صلوات بھیجے محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے چند معروضات پیش کرنا مقصود ہے. کل اسی آیت کے ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات جناب سیدہ کے حوالے سے پیش کیا تھا. یہ وہ بی بی ہے جس کی معرفت تک نہ انبیاء پہنچ سکتے ہیں، نہ ملائکہ پہنچ سکتے ہیں، نہ کروبین پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی فرشتے پہنچ سکتے ہیں، نہ سمائی مخلوق پہنچ سکتی ہے، نہ عارضی مخلوق پہنچ سکتی ہے. جس پہ بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے وہ سب سیدہ کی معرفت سے قاصر ہے. یہ تنہا بی بی ہے جسے قدرت نے 9 نام دیے ہیں، ورنہ عموماً 14 کی فہرست میں ہر معصوم کا بس ایک نام ہے، بس اور بس. لیکن سیدہ بی بی کے نگاہ قدرت میں 9 نام ہیں، 135 القاب ہیں اور 9 ہی کنیتیں ہیں. کمال یہ ہے کہ نام بھی 9، کنیتیں بھی 9 اور القاب 135 جس کا مجموعہ بھی 9. اور کل سمجھا چکا ہوں بچوں کو کہ 9 سے بڑے عدد کو خدا نے خلق ہی نہیں کیا. بلندی کی انتہا کا نام ہے 9. اور اپنے سننے والوں کے اوپر پہلا راز کھول رہا ہوں کہ جس شخص کے نام کے عدد 9 ہوں گے خدا اسے دنیا میں محتاج نہیں بنائے گا. بہت آہستگی سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنا ہے. یہ جو سورہ ہے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسی سورہ میں نبی کی معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہی وہ معراج ہے جس میں نبی کریم جناب سیدہ کو لینے کے لیے گئے ہیں
اور علی کی فضیلتیں خدا سے سننے کے لیے گئے۔ کل میں نے بتا دیا کہ اگر کہیں علی کی فضیلتیں مل جائیں اور جناب سیدہ کی مودتیں مل جائیں، وہ سفر نہیں معراج ہوا کرتا۔ یہ وہ بی بی ہے جسے کبھی اس نے انسیہ کہا، کبھی ہورا کہا، کبھی راضیہ کہا، کبھی مرضیہ کہا، کبھی اس نے کوثر کہا، کبھی مرکز طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کی ماں کہا، لفظوں پہ غور کریں، کبھی ام ابیہا کہا، کبھی ام الحسن کہا، کبھی ام الحسین کہا، کبھی ام زینب کہا، کبھی ام کلثوم کہا، کبھی جناب سیدہ کو طاہرہ کہا، کبھی مطہرہ کہا، کبھی صافیہ کہا، کبھی مصفیہ کہا، کبھی اصطفائیہ کہا، کبھی مصطفیٰ کہا، کبھی پروردگار عالم نے امت اللہ کہا، کبھی حجاب اللہ کہا، کبھی آیت اللہ العظمیٰ کہا، کبھی درۃ التوحید کہا، کبھی حجاب اللہ کہا۔ یعنی قدرت ہے کہ قصیدہ فاطمہ اس کی زبان سے جاری ہے، اور قیامت تک سیدہ کا قصیدہ قدرت کی زبان سے جاری رہے گا۔ اب کوئی جلتا ہو تو جلا کرے، نہ کل کوئی توحید کا کچھ بگاڑ سکتا تھا 14 کے رہتے، نہ آج کوئی توحید کا کچھ بگاڑ سکتا ہے 14 کی موجودگی میں۔ 14 میں سے کوئی مرا نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے انہیں کھو دیا ہے۔ جناب مرے ہوئے کو مدد کے لیے نہیں بلایا جاتا، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ آپ کا مدد کے لیے بلانا ان کے زندگی کی دلیل ہے، اور کبھی مرے ہوئے سے اجازت لے کے داخل نہیں ہوا جاتا۔ ہر روزے پہ اذن دخول کا لگا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ بھی ہے، ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے زیارات کی کتاب جانے سے پہلے زیارت پہ جب بھی جایا کیجئے، زیارات کی اہم کتابوں کا مطالعہ کر کے جایا کیجئے۔ صاحب مزار اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی امام کے روضے کو اپنی پشت نہ دکھانا۔ پھر سن لیجئے ایک بار، کبھی بھی کسی امام کی ذریح کو اپنی پشت نہ دکھانا، کیونکہ ساتھ آداب زیارت میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ رجع القہقری حتی غاب الذری، جب تک ذریح دکھتی رہے الٹے پیر پلٹتے رہو، کیونکہ اگر تم نے امامت کو پشت دکھا دیا تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ اگر تم نے امامت کو پشت دکھا دیا، جائیے زیارتوں کی کتاب دیکھیے، زیارتوں کی کتاب دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں، غلام حسین، ماتھر لکھنوی، یا ان جیسے اور بھی لوگ، جب زیارت کربلا پہ گئے، کیا کوئی شیعہ کرے گا؟ میں ایک ہندو کی بات بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے زیارت کربلا کی تو پورے زمین کربلا پہ یہ گھٹنوں کے بل چلے۔ بھئی آپ نہ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس جملے پہ میں خود کو داد دیتا ہوں۔ یہ پوری زیارت میں گھٹنوں کے بل چلتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور گھٹنوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ حسین کی زمین پہ پیر رکھ کے چلو۔ ملاحظہ کر لیں ذرا سا، ملاحظہ کر لیں، ملاحظہ کرنے آداب زیارت، مجلس کے آداب، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ ادب سیکھنے کی جگہ ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مجلسوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ میں اورنگ آباد والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تمہارے سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو کیا تم ٹیک لگا کے بیٹھو گے؟ نہیں، مجھے پتا تھا ان جملوں پہ داد نہیں ملنی ہے، لیکن میں بھی بڑا مضبوط دل کا خطیب ہوں۔
مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو کہ دنیا کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ ٹیک لگائیں گے؟ میں کہوں گا بھی تو آپ کہیں گے مولانا آپ دنیاوی آداب نہیں جانتے، بڑا عہدیدار اگر سامنے ہو تو ٹیک لگانا عیب ہے، مائنرز کے خلاف ہے۔ تو سوچئے کیا اس مجلس میں امام نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو ہمیں ان مجلسوں میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو مجبور ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، جو مجبور ہیں، لیکن یہ مجبوری طے ہوگی آپ کے اور اہل بیت کے بیچ۔ وہ میرا ہی جملہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو فرش عزا پہ بیٹھ نہیں پاتے اور کھانا کھانے 3 منزل چڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ یہ مجبوری طے ہوگی آپ کے اور حسین کے بیچ۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز بیٹھ کے وہ پڑھے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتا ہو۔ اب اس میں بھی شریعت نے یہ کہا کہ اگر 2 کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو، جہاں سے تم میں قوت نہ ہو وہاں سے بیٹھ جاؤ۔ ہے یا نہیں؟ یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ مجبوری طے ہوگی آپ کے اور خدا کے بیچ، میرے اور آپ کے بیچ نہیں۔ اس لیے کہ آپ تو مجھے جو مجبوری بتائیں گے میں بھی آپ کی طرح بندہ ہوں، تسلیم کر لوں گا۔ لیکن جب آپ اپنی نگاہ میں اہل بیت کو رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ جن سے مجبوری بتا رہے ہیں ان کی تلوار نسلیں جھانک لیتی ہے، ان کی تلوار نسلیں جھانک لیتی ہے۔ اب آئیے یہاں سے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ ایک صلوات تو بھیجی دے محمد والے۔ حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کی جائے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، یہ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے 17ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اس سے پہلے 16 سورے ہیں، اس کے بعد 97 سورے ہیں۔ اس سورے میں 12 رکوع ہے، 111 آیات ہیں، 1560 کلمات ہیں، 6440 حروف ہیں۔ اور پورے قرآن میں لفظ قربہ آیا ہی 3 بار ہے۔ اب سن لیجئے، جو مجلس سننے آئے ہیں یہ فقرہ ان کے لیے ہے۔ امام کی حدیث ہے، جس کا دل جیسے چاہے ویسے سنے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا آخری دور میں فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نہیں ابھی آپ نے داد دی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، آپ کو واپس کی میں نے، ٹھیک ہے، داد دی آپ نے۔ جو بھی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، مومنین بھی سنے مومنات بھی سنے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا آخری دور کے فتنوں سے بچا رہے گا۔ سوال کیا گیا مولا سے، مولا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری فضیلتوں میں کمی کرنا۔ آج توجہ کیا ہوتا، جو پہنچ گئے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جو پہنچ گئے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ ہماری فضیلتوں میں کمی کرنا یہ اہم ترین فتنہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا چھٹے امام نے کیوں کہا تھا اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھو۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ صرف سورہ بنی اسرائیل کی فضیلتیں بتاؤں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فتنوں سے، کس سے؟ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ ان کی فضیلتوں میں کمی کرنا۔ فتنہ کیا ہے؟ ان کی فضیلتوں میں کمی کرنا۔ اب یہ کمی کیا ہے؟ سوال یہ بھی ہے یہ کمی کیا ہے؟ علی جس مقام پہ ہے اس مقام سے اسے کھینچ کے نیچے کرنا۔
تم کھینچ سکتے نہیں کیونکہ تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے نہیں. تو پھر یہ کمی ہے کیا کہ فضیلت سن کے یہ کہنا کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنی. نہیں، آپ سنیں گے کیسے؟ علی آدم سے بھی پہلے ہے. آپ سنیں گے کیسے؟ آپ سن کیسے سکتے ہیں جو علی آدم سے پہلے ہے، جس کی کف فاطمہ ہے، جس کی ہمسر فاطمہ ہے. آئیے آج بی بی کی سب سے بڑی فضیلت، بلکہ پہلے علی کی سب سے بڑی فضیلت سناتا ہوں. اس سے بڑی فضیلت علی کی ہے ہی نہیں. پھر محمد عربی کی سب سے بڑی فضیلت سناتا ہوں. اس سے بڑی فضیلت محمد عربی کی ہے ہی نہیں. امام حسن کی اس سے بڑی فضیلت کوئی اگر سنائے تو جھوٹا ہے. امام حسین کی اس سے بڑی فضیلت اگر کوئی سنائے تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. یاد رکھیے، سب سے بڑی فضیلت بندوں میں سے تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بولیں گے تو اپنی اوقات کے اعتبار سے. اس کا مطلب کائنات میں سب سے بڑی فضیلت اگر کسی نے بیان کی ہوگی تو خدا نے بیان کی ہوگی. بھائی سارے مل کے بولے خدا نے بیان کی ہوگی. اب محمد عربی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے وہ سن لیجئے. جبرائیل نے سوال کیا، معبود چادر کے نیچے ہے کون؟ کہا ہم فاطمہ، سب کے سب فاطمہ ہے. نہیں، یہ جمع کا لفظ ہے. ہم فاطمہ، پہلے کا سب کے سب فاطمہ ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ ایک طرف حدیث جس میں کہا سب کے سب محمد. آج توجہ کیا ہوتا، راز تو ایسے ہی کھلیں گے نا. حدیث میں آیا سب کے سب محمد، یہ ہے حدیث رسول، حدیث معصوم، اور یہ ہے حدیث قدسی. ہم فاطمہ، سب کے سب فاطمہ. تو پھر سن لیجئے، سب سے بڑی فضیلت محمد عربی کی یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا باپ ہے. علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے. حسنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. فاطمہ کون ہے؟ حجاب اللہ. کون ہے؟ حجاب اللہ. پھر جوڑ لیجئے، حجاب کے عدد کتنے ہیں؟ ہے کے 8، جیم کے 3، کتنے ہو گئے؟ 11. الف کے 1، بے کے 2. بھئی ایک جملہ مائک سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں اور سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. سیدہ حجاب اللہ اور حجاب کے عدد ہیں 14. فاطمہ کون ہے؟ حجاب اللہ، حجاب اللہ، حجاب اللہ. پھر سننا میرے بچوں، سیدہ کون ہے؟ حجاب اللہ، حجاب اللہ، حجاب اللہ، حجاب اللہ. اللہ کا پردہ، اللہ کا پردہ، اللہ کا پردہ. اب میں اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ واہ رے میرے معبود، تو نے پہلے دن سے اپنا پردہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ اکبر. ارے حجاب اللہ فاطمہ ہے، ید اللہ علی ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد. وار معبود، تو نے پہلے دن سے اپنا پردہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حجاب اللہ سیدہ ہے، ید اللہ علی ہے. ایک طرف اللہ کا پردہ ہے، ایک طرف اللہ کا ہاتھ ہے. کیا خوبصورت وہ مرحلہ رہا ہوگا جب حجاب اللہ کو لینے ید اللہ حجاب اللہ کے گھر گیا ہوگا.
جو بول سکتے ہیں وہ بولے، جو طے کر کے آئے ہیں خاموش رہنا عبادت ہے، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہیں۔ چپ رہنا بھائی بہت اچھی بات ہے، یقین جانیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ گناہ کی 70 قسمیں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں، تو آپ زبان ہلائیے ہی مت، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہاں چپ رہنا ہے کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے کہاں بولنا ہے، یہ بھی طے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ حضرت سلمان سے یہی پوچھا گیا تھا، سنا ہوا جملہ ہے کہ سلمان یہ بتاؤ کتنا بولیں کتنا چپ رہے، کہ یوں تو ساری زندگی انسان کو چپ رہنا چاہیے۔ اتنے میں علی کا گزر ہوا، مسکرا کے کہا مگر جب بات علی کی ہو تو خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو اپنی جھولی میں لے کے جائیے جو پہلی سنانے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ما تکاملت النبوہ لنبی الا اقر بفضلہا ومحبتہا۔ پھر سے سن لیجئے، ما تکاملت النبوۃ لنبی، ما نفی کے معنی میں ہے، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلہا۔ آنے جلدی جلدی ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیں۔ جو حضرات باہر کھڑے وہ بھی ابھی اندر جگہ ہے، تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ حدیث مبارکہ کیا ہے بہت غور سے سنیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں ماں میری طرح متوجہ رہے، اب جنہیں آنا تھا آ گئے ہیں۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلہا ومحبتہا۔ معصوم فرماتے ہیں کسی بھی نبی کی نبوت تب تک مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا ہو۔ جب تک لفظ کیا ہے؟ ما تکاملت النبوۃ۔ اچھا آج کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، آج سے 1100 سال پہلے اس رائٹر نے لکھا اور دنیا چھوڑ دیا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ممبئی کے میرا روڈ میں کتاب چھپوا لی ہے، اور ایک جلد نہیں چھپی، 10,000 چھپی تھی ہے، ان میں سے ایک ہی تو میں نے لی ہوگی، بقیہ کتابیں تو اوروں نے بھی خریدی ہوگی۔ حدیث سنیے، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلہا ومحبتہا۔ کسی نبی کی نبوت تب تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا ہو۔ اس کا مطلب آدم کی نبوت ادھوری رہتی اگر فاطمہ نہ کرتے۔ آدم کی نبوت نامکمل، شیش کی نبوت نامکمل، انوش کی نبوت نامکمل، پیلان کی نبوت نامکمل، نمک کی نبوت نامکمل، یرد کی نبوت نامکمل، نمک کی نبوت نامکمل، جاسوس کی نبوت نامکمل، ارفخشد کی نبوت نامکمل، جرجیس کی نبوت نامکمل، شعیب کی نبوت نامکمل، اسحاق کی نبوت نامکمل، یعقوب کی نبوت نامکمل، یوسف کی نبوت نامکمل، سلیمان کی نبوت نامکمل، داؤد کی نبوت نامکمل، محمد کی نبوت نامکمل۔ اگر فاطمہ ہٹا دی جائے، اگر سیدہ ہٹا دی جائے، اگر سیدہ ہٹا دی جائے، دو شرطیں ہیں نبوت کے مکمل ہونے کی۔ ایک،
سیدہ کی فضیلت کا اقرار، دوسرے حتی اقرہ بفضلہا، بی بی کی فضیلت کا اقرار، وہ محبتہا، اور اس کی محبت کا اقرار، فضیلت کا بھی اقرار، محبت کا بھی اقرار۔ تو سارے نبیوں کی نبوت مکمل کب ہوگی؟ جب فاطمہ کی ہر فضیلت کا، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میاں جب آدم کی نبوت، شیس کی نبوت، انوش کی نبوت، قینان کی نبوت، محلائل کی نبوت، یب کی نبوت، لمک کی نبوت، یافف کی نبوت، الفکشب کی نبوت، یوسف کی نبوت، یعقوب کی نبوت، یونس کی نبوت، صالح کی نبوت، جرجیس کی نبوت، سلیمان کی نبوت، داؤد کی نبوت، موسیٰ کی نبوت، عیسیٰ کی نبوت، محمد کی نبوت، جب تک فاطمہ کی فضیلت کے اقرار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، شیعت کہاں سے مکمل ہو جائے گی؟ شیعت کہاں سے مکمل ہو جائے گی؟ تکمیل شیعت کے لیے ضروری ہے سیدہ کی ہر فضیلت کا اقرار کرنا، ہر فضیلت کا اقرار کرنا، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا۔ کل ہی میں نے حدیث سنائی ہے، حوالہ ابھی بھی بھولا نہیں ہوں، تفسیر عیاشی، عیاشی نہیں، عیاشی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116، وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، الناسب لنا اہل البیت لا انجسو من الکلب، جو بھی ہم اہل بیت کا دشمن ہے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، سن لو۔ اچھی مجلس وہ ہے جس میں معصوم کی حدیثیں سنائی جائیں، اس لیے کہ اپنی فکر تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی اللہ، اپنی فکر تو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ معصوم نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ کے لیے مقدر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لوح محفوظ کی تقدیر کا نام ہے کلام معصوم۔ اگر کسی شخص کے لیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی شخص کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ دس از اے ہول لائف، یہ پوری زندگی مرد رہے گا، اور انہوں نے غصے میں آ کے کہہ دیا، اگر کسی کے لیے لکھا ہوا ہول لائف رجل ہے، یہ مرد ہے، اور ان پہ بھاگ پڑا، اور انہوں نے دیکھ کے فنظر الامام الیہ شذرن، انہوں نے گھور کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اما تستحیینا ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، اما تستحیینا ان تقعدی بین الرجال، مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی؟ اب جو دیکھا، اس سے آگے کا ترجمہ نہیں کر سکتا میں، بس سلاست زبانی کے لیے فولولت وحربت، چیخا اور بھاگی۔ آج توجہ کیا، چیخا اور بھاگی۔ امام نے فناداہ الامام، امام نے پیچھے سے آواز دیا، جا کہاں رہا ہے؟ کہاں کو بھاگ رہی ہے؟ جو تیرے گھر بیٹھی تھی اسے مرد بنا دیا ہے، بھاگ کہاں رہی ہے؟ کیونکہ امام نے دعوے 2 نہیں 4 کیے ہیں، مرد کو عورت، عورت کو مرد، شام کو عراق، عراق کو شام۔ تو کہا بھاگ کہاں رہی ہے؟ جو گھر بیٹھی تھی اسے مرد بنا دیا، 2 دعوے پورے کر دیے، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ پھر ہوا کیا؟ فقیر شام
आस्तीनों को पलटते हुए उठा, कहने लगा या अबा मोहम्मद लक़द अहंतनी फी मकामी व फज़हतनी फी मजलिसी, मेरे ही दरबार में मेरे पट्टाधारी को आपने मर्द से औरत बना दिया, ये नहीं चलेगा, जल्दी से उसे उसकी असली हालत पे लौटाए। इमाम ने उसकी तरफ देख के कहा इन्नल अर्शा सरीरी व हमद ज़मीरी व अली नमीरी व जिब्राइल फकीरी व जिब्राइल फकीरी वल हुसैन वजीरी इन शेता कुल का सीरी। इमाम ने कहा तू मुझे जानता नहीं, अर्श मेरा झूला है, अहमद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्राइल मेरे दर का फकीर है। खामोश रहता है या तुझे भी बनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस पूरे मजमे में 20-25 ऐसे आदमी होंगे जिन्होंने बेशुमार नहीं कहा। अगर कोई बीमारी है तो अल्लाह दूर करे। बंदा हदीस याद रखो। हदीस पूछी किसने? अबू हमजा सोमाली ने। किससे पूछी है? चौथे इमाम से। चौथे इमाम बैठे हुए अबू हमजा सोमाली आए, जो चेहरा देख के तकदीर बता दे। उसके सामने दो जानू होके बैठ गए। इमाम ने पूछा ये बताओ कोई तोहफा चाहते हो? जी मौला। कहा फिर सुनो और हिफ्ज कर लो। जी मौला बयान करें। ये याद रखना अबू हमजा सोमाली ने तोहफा मांगा है और है तुम्हारे लिए। तो जिसे ये तोहफा चाहिए वो कबूल कर ले, जिसे नहीं चाहिए वो लौटा दे, कोई मसला नहीं। तोहफे के लिए जबरदस्ती तो होती ही नहीं जनाब। तोहफे के लिए कोई जबरदस्ती तो है ही नहीं। कबूल करे अच्छी बात है, नहीं कबूल करे लौटा दे। ये जो कुछ लोग बेशुमार बोलते हैं ना, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। इमाम ने फरमाया मन लानल जब तब तागूत लानतन वाहिदा कतब अल्लाह सबीना अल्फा अल्फा हसनतिन व महान हो सबीना अल्फा अल्फा सय्यतिन व रफा लहु सबीना अल्फा अल्फा दरजतिन। इमाम ने फरमाया जो भी कय्यद सैयदा के कातिलों पे एक बार लानत करेगा, अल्लाह उसके नाम अमाल में 7 करोड़ नेकियां लिख देगा। हाय हाय हाय। जन्नत नहीं मिलेगी तबर्रा किए बगैर। शुमार लानत। अर्ज़ खिदमत क्या है? मन लानल जब तब तागूत लानतन वाहिदा वाहिदा वाहिदा, एक बार। बकिया तुम्हारी मर्जी है, तोहफे के बाद बार बार। लेकिन मौला ने अबू हमजा सोमाली से फरमाया एक बार। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई गुटुर गूं करे कि पहले देखा होता हदीस मोतबर है या नहीं, मैं गरीबान पकड़ के उसे गड्ढे में गिरा दूंगा जो बशर ये कहेगा हदीस मोतबर है या नहीं। अगर अबू हमजा सोमाली की हदीस मोतबर नहीं है तो फिर रमजान में दुआए अबू हमजा सोमाली पढ़ने नहीं दूंगा। हाँ, और ये जान लो, ये जो अबू हमजा सोमाली का घराना है ना, सोमाली के माना होते हैं बचे खुचे के। ये बहुत बड़ा कबीला था, सब अली के इश्क में कत्ल कर दिए गए, सब अली के इश्क में कत्ल कर दिए गए। तो जो बच गए थे उन्हें कहा जाता है सोमाली। उन्हीं के एक फर्द है अबू हमजा। जब इनसे कहा गया तुम्हारा तो सारा घराना कत्ल कर दिया गया, क्या अफसोस इसी बात का है मैं क्यों जी रहा हूं। उसका मतलब इश्क अली कमजोर नहीं होने। मन लानत जब तब तागूत लानतन वाहिदा। मेरे माबूद हदीस में चौथे इमाम फरमा रहे मन लानत जब तब तागूत लानतन वाहिदा।
کتب اللہ سبعین الف حسنۃ، اس کے لیے 70,000 کو پھر 1000 سے ضرب دو. نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور لفظ کیا ہے؟ کتب اللہ. کتب جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، اسرائیل نہیں، کتب اللہ. بھائی اورنگ آباد والوں چاہے بولو نہ بولو، اتنا یاد رکھو لعنت کی فضیلت خدا جبرائیل سے نہیں لکھواتا، خود لکھتا ہے. حدیث سنیں، حدیث سنیں، حدیث معصوم سنیں. کیا کہا؟ کتب اللہ لہ سبعین الف حسنۃ، اس کے نام اعمال میں کروڑ نیکیاں لکھ دی جائیں گی. وَمَحَا عَنْهُ، میری طرف دیکھیے گا، کبھی کبھی خطابت کا مسئلہ حل ہوتا ہے دیکھنے سے بھی. وَمَحَا عَنْهُ سبعین الف سیئۃ، اور اس کے نام اعمال سے کروڑوں برائیاں خدا مٹا دے گا. اے میرے خاموش دوستو، مجھے سوچ کے بتاؤ، جس چیز کو خدا لکھے اسے مٹا کون سکتا ہے؟ اور جسے خدا مٹائے اسے دکھا کون سکتا ہے؟ اسے دکھا کون سکتا ہے؟ اسے دکھا کون سکتا ہے؟ آگے تیسرا فقرہ بھی ہے. وَرَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ الف درجۃ، اور اس کے کروڑ درجات خدا محشر کے دن بلند کر دے گا. پوری زندگی دشمن فاطمہ یہ سوچ کے جیا کہ میدان محشر میں بتائیں گے ہم کیا ہیں. وہ مردود بھی پہنچا، ہم بھی شان سے گئے. ہمارے پہنچتے ہی لعنت کی وجہ سے خدا نے کروڑ درجات بلند کر دیے. اب وہاں بھی یہ ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے. ہم نے تو ان کی برابری کا سوچا تھا، یہ یہاں بھی ہم سے آگے نکل گئے. میاں پوری دنیا اور آخرت میں تم ہماری برابری کر ہی نہیں سکتے. جس کی قوم میں ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے، ابھی تک یہی طے نہیں ہوا. علی کو مولا سمجھ کر گزر گئے ہوتے، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے. بیٹا دشمن بطول کو اتنی آسانی سے موت نہیں آتی ہے. ہاں ابھی چلو تمہارے مصرے نے مجھے کچھ یاد دلا دیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فرحت الزہرا، ترجمہ ہے سیدہ کی خوشی. اب جس چیز پہ فاطمہ خوش ہوئی میں پڑھ رہا ہوں، پھر چہرے دیکھوں گا. جس چیز پہ سیدہ خوش ہوئی، کیونکہ آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، جس سے آپ کو محبت ہے نا، اگر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ اداسی نہ ہو. تو ایک صلوات بھیجیں. اور جو پسے پردہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس لیے کہ مودت سیدہ کا امتحان جو ہوگا نا آخری امام کے زمانے میں قاتلان سیدہ کے ذریعے ہوگا. یہ یاد رکھیے، قاتلان سیدہ کے ذریعے عشق جناب سیدہ کا امتحان ہوگا، یعنی ہم لوگوں کا. یوں ہی نہیں مل جائیں گے امام. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب وہ ایسا ہے کہ دیکھیے برا نہ کہیے، بس کل بھی بتایا صاحب برے کو برا نہ کہوں تو کیا کہوں.
مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں جھوٹ کو جھوٹ نہ کہوں، سچ کو سچ نہ کہوں، حلال کو حلال نہ کہوں، حرام کو حرام نہ کہوں، واجب کو واجب نہ کہوں، جائز کو جائز نہ کہوں، دن کو دن نہ کہوں، رات کو رات نہ کہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا صاحب، برے کو برا کہا جائے گا، اور برے کی پہچان ہی ہوتی ہے بغض علی اور بغض فاطمہ سے۔ یوں تو ہر آدمی شریف بنا پھرتا ہے، لیکن شریف بننا اور ہے، شریف ہونا اور ہے۔ بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا۔ اس حدیث کے آخر کے دو جملے کا تعلق آپ سے ہے، اور مڈ کے دو جملوں کا تعلق آپ سے ہے۔ بقیہ حدیث معرفت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ جب آخری امام اس دنیا میں آئیں گے اور ہر طرف امن کا پرچم بلند ہوگا، ہوائیں سرد ہوں گی، موسم صبح کا ہوگا، کعبے کی چھت پہ کوئی کھڑا ہوگا، یعنی 13 رجب کو جو تخم کعبے میں لگایا گیا تھا اس کا ثمر کعبے کی چھت پہ برآمد ہوگا۔ بالکل ویسے ہی اورنگ آباد والے، جیسے کسی پھل کا بیج تم زمین میں دفن کرتے ہو، پھر اس سے پتے نکلتے ہیں، پھر کوپل، پھر شاخیں، پھر تنا، پھر تنے میں شاخیں، پھر پتے وتے آنے کے بعد آخر میں پھل آتا ہے۔ جب اس پھل کو چیر کے دیکھو گے تو جو لگایا تھا کعبے کی چھت پہ تمہارا امام ہوگا۔ اور اس حدیث کو روکتے ہوئے ایک حدیث اور سناتا ہوں، صرف تمہارا امام نہیں ہوگا، خدا کی قسم، کیونکہ رٹا رٹایا ہوتا تو ایک کو چھوڑ کے دوسری نہ اٹھاتا۔ یوٹیوب کا چبایا ہوا نہیں سنا رہا ہوں، ہاں کتابیں ہاتھ میں ہے، منگاتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے رجعت۔ رجعت اور معصوم کی حدیث ہے، جس کا ایمان 3 چیزوں پہ نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ معراج جسمانی، بدا اور عقیدہ رجعت۔ رجعت کیا ہے؟ جس میں پکے مومن بھی پلٹائے جائیں گے، پکے کافر بھی پلٹائے جائیں گے، درمیان والے اپنی خیر۔ یا پکا مومن پلٹایا جائے گا یا پکا کافر پلٹایا جائے گا۔ اور حدیث کے فقرے یہ ہے، یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے یہ دیکھ لیجئے جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے آخری امام اس دنیا میں بھیجے جائیں گے تو امام کے بعد امیر کائنات اپنی قبر سے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد 44,000 سال علی کی حکومت ہوگی، جس میں سلمان کھڑے رہیں گے۔ کائنات کا کاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی۔ اے بندے مومن، تیرا دل کیوں اداس ہے؟ ارے نعرہ لگا کے دیکھ، تیرے پاس ہے علی۔ جزاک اللہ۔ دیکھو نا، مولا کائنات کا آنا بالکل الگ ہی لکھا ہوا اس کتاب کے اندر۔ میں تمہیں دکھا بھی دیتا ہوں، اس سلسلے سے انہوں نے بہت ساری حدیث بھی پیش کی، اور یہاں پہ پورا فقرہ ہے کہ 44,000 سال، کتنے؟ سر اٹھا کے بولو، 44,000 سال، 44,000 سال علی کی حکومت ہوگی، جس میں دائیں طرف سلمان کھڑے ہوں گے، بائیں طرف قمر کھڑے ہوں گے، سامنے ابو ذر کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے مالک اشتر کھڑے ہوں گے۔ نہیں ابھی سارے بولو تو پھر فقرہ سناؤ۔ اور جب 44,000 سال علی کی حکومت ہوگی تو اس میں سے 40 سال صرف قاتل سیدہ پہ لعنت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور
یہاں پہ بقیہ ائمہ کی بھی رجت لکھی ہے، یہاں پہ دوسرا انڈر لائن میں نے کیا ہے، یہ امام حسین کی رجت ہے، امام حسین دوبارہ آئیں گے۔ اداس بیٹھے ہو میرے لال؟ ہاں ذرا سا ہاتھوں کو کھولو۔ ہاں ہمارے ہاں تو نماز واجب میں نہیں باندھتے بیٹا، تم نماز عشق میں باندھ رہے ہو، یہ اچھی بات تو نہیں۔ ہاتھ کھلا ہونا چاہیے مومن کے بچوں کا۔ اسی لیے میں ایک بار ایسے ہی ایک پان کی دکان کے قریب کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ پان والا اردو کی کتاب کے صفحات میں پان لپیٹ کے دے رہا ہے، میری نگاہ پڑی، شیعہ ہوں، کتاب کا شوقین ہوں، قریب گیا، میں نے کہا بھائی ذرا وہ کتاب دکھانا جس کے چند صفحات تم نے پھاڑ دی ہیں۔ وہ اس کے ٹیبل پہ ہی رکھا ہوا تو اس نے اٹھا کے دے دیا۔ اب جو میں نے پلٹا تو کسی شیعہ نے ہی ردی نے بیچی ہوگی، کیونکہ چند صفحات بعد ہی امام صادق کی حدیث تھی۔ حدیث سناؤں، پان کی دکان سے خریدی ہوئی کتاب سے حدیث سنا رہا ہوں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا درس زندگی بتائیے، آپ نے فرمایا دیکھو تم ہمارے چاہنے والے ہو، جب بھی گھر میں کچھ لے کے آؤ تو اپنے بچوں کے حوالے کرو اور ان سے کہو کہ اسے سارے گھر میں بانٹ دے، تقسیم کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا بچے کو دے، وہ تقسیم کرے گا؟ کہ اگر تم یہ کام اپنے بچے سے کرواؤ گے نا، اسے مانگنے کی عادت نہیں، دینے کی عادت، اسے مانگنے کی عادت نہیں پڑے گی، دینے کی عادت پڑے گی، سخی ہوگا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے امام حسین کی رجعت کے بارے میں 44,000 سال، 44,000، 44 سال نہیں، 4,400 سال نہیں۔ جو جتنا خوش ہو سکتا ہے خوش ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ علی کی حکومت میں ادھر ادھر نہیں چلے گا۔ علی کی حکومت کی طرز زندگانی کیا ہے پتہ ہے؟ ایک دن سوچو، کبھی کبھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم مجلس میں تبرک کریں گے، پھر کچھ بات ہو گئی، اپنی بات واپس لے لی۔ میاں تم نے واپس نہیں لی، سیدہ نے توفیق چھین لی۔ تم کیا واپس لو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم واپس لے لو؟ ہے کہ نہیں؟ ہم واپس نہیں لیتے، بی بی وہ توفیق چھین لیتی ہے، بی بی وہ توفیق چھین لیتی ہے۔ سنو جو سنانے جا رہا ہوں، علی میسم تمار کی دکان پہ آ کے بیٹھے، میسم فلاں کام کرو، جی مولا، کر کے آئے۔ اب جو لوٹ کے آئے دکان خالی، علی اپنے چاہنے والوں میں راز بیان کر رہے ہیں۔ میسم نے دیکھا دکان تو ابھی بھری تھی، خالی ہو گئی، علی سے تو پوچھ نہیں سکتا۔ اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اعتراض کا جواب بھی دوں گا، علی سے تو پوچھ نہیں سکتا۔ ایک بندے سے پوچھا دکان تو بھری تھی، ہوا کیا؟ کہ جیسے ہی علی بیٹھے نا، یتیموں نے، بے کسوں نے، بے سہاراؤں نے گھیر لیا، علی نے تیری دکان کی ساری چیزیں تقسیم کر دی۔ بس فوراً میسم تمار سجدے میں گرے، معبود تیرا شکریہ، میرا مال اس قابل تھا کہ علی نے بانٹ دیا۔ العظمت للہ، العظمت للہ، میرا مال اس قابل تھا کہ علی نے بانٹ دیا۔ اب یہاں پہ کمی کمین کہتا یہ علی کے مزاج کے خلاف ہے، کسی اور کا مال بانٹے۔ پگلے مولا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا تمہاری جان کا بھی تم سے زیادہ حاکم ہے اور تمہارے مال کا بھی تم سے زیادہ۔ مولا کی مولائیت کو سمجھو، اگر علی نے کہہ دیا جان دینا ہے تو بچانا حرام، اور جان دینا واجب ہے۔ جو یہ کہہ دے وہی حق، وہی شریعت، وہی اسلام، وہی دین، وہی دین ہے، اس سے ہٹ کے دین کچھ نہیں ہے۔ ان کی زبان دین ہے۔ بھائی بھول گئے کربلا کے میدان میں امام حسین کا تعارف؟ اب سر اٹھاؤ تو یہ فقرہ پیش کروں۔ امام حسین کا تعارف ایک جملے میں علی اکبر نے کیا کروایا ہے کہ تم کیا جانو میرا بابا حسین کیا ہے؟ مشیو مشیتن، یہ چلتا ہے تو مشیت چلتی ہے۔ العظمت للہ،
العظمت للہ. تم کیا جانو میرا وعدہ کیا ہے. مشیو 2 جملے بولے ہیں, ایک جملہ سنا دیا, ایک جملہ روک رہا تھا حضور. حسن سماعت پہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. کیا کہا 2 جملوں میں پہچان آیا. کہ تم کیا جانو میرا وعدہ کیا ہے. مشیو مشیتن وقولہ شریعتن. میرا بابا چلے تو مشیت, میرا بابا بولے تو شریعت. جو بول لے وہ مشیت, جو بول لے وہ شریعت, چل جائے تو مشیت. میرے باپ کا قول ہی شریعت ہے. تم کیا جانو مشیت کیا ہے, شریعت کیا ہے. میرا بابا چلے تو مشیت, میرا بابا بولے تو شریعت. یہ جو بولے وہ شریعت ہے. یہ کسی کے سلسلے سے فیصلہ کر دے کہ یہ جنتی ہے تو اسے جہنمی کہنے والا جہنمی ہے. اگر فاطمہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں بچاؤں گی, ہائے 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 اللہ اکبر, تو اب اگر کوئی ملا یہ کہہ رہا ہے بھائی کچھ آپ بھی تو پڑھیں میرے ساتھ, ہاں آپ بھی تو پڑھیں. لوگ کہتے اچھا ہم پہ تو یہ بھی الزام ہے. حضور والا ناصر بھائی, جعفر بھائی, بھیا میرے ذرا توجہ سے سنیے گا. ہاں ادھر ادھر مت دیکھو, میری طرف دیکھو. ہاں مجھے الحمدللہ اکثر کے نام یاد ہیں اور کام بھی. ہاں تو جلدی سے فقرہ سن لیجئے. پرویز بھائی توجہ چاہیے اس مرحلے پہ, اور مومن تک یہ پیغام پہنچائیے گا مستجاب بھائی. فقرہ بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اگر سیدہ نے کہہ دیا میں جنت لے جاؤں گی, اور کوئی مولوی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ, اور پھر ہم پہ الزام بھی ہے کہ خطیب لوگ جنت سستی کر دیتے ہیں, اور یہ الزام اتفاق سے شاعروں پہ بھی ہے. حیدرآباد سے شعرا بھی آئے ہیں تو وہ بھی فقرہ سن لے, جو یہاں شاعری کرتے ہیں وہ بھی یہ فقرہ سنیں. ہم پہ یہ الزام ہے کہ شاعر اور مولوی خطیب, صاحب کہتے ہیں خطیب جنت سستی کر دیتے ہیں. چلو آج اورنگ آباد والوں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. برانڈڈ چیزیں انفینٹی مال میں ملے اور ہلکی چیزیں روڈ کے کنارے بیچی جائیں. اب اگر بہلول نے جنت مال میں بیچی, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بیچی, اور یہ ہم نے سستی نہیں کی. امام حسین جب اس دنیا میں آئے ہیں نا تو حضرت خضر نے آ کے امام حسین کو سلام پیش کیا. اس سلام میں سے ایک فقرہ یہ تھا, السلام, سارے سر اٹھا کے سنو, السلام علیکہ یا مرخص الجنان, اے جنت سستی کرنے والے تجھ پہ سلام. جنت کو حسین نے سستی کی ہے. احمد بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو تھوڑا تھوڑا بولیے گا. السلام علیکہ یا مرخص الجنان, اے جنت کو سستی کرنے والے تجھ پہ سلام. اچھا یہ بتائیے, حیدرآباد تک یہ پیغام لے جائیے گا. کتاب رجعت میں نے خریدی, اس کے 512 روپے میں نے دیے ہیں. ٹھیک, اس کا مالک ہوں میں. اب میں اس عزیز کو دے دوں, انہیں دے دوں, تمہیں دے دوں, اورنگ آباد میں سے کسی کی ہمت ہے مجھ سے پوچھے کیوں دیا؟ میں کہوں گا آواز نیچی رکھ, مالک میں ہوں, میں جسے چاہوں دوں. تو جنت کے مالک حسنین ہیں. اب یہ 2 مہینے 8 دن کے رونے پہ دے دے یا 9 ربیع الاول کے ہنسنے پہ دے دے. ہوتے گانا پوچھنے والے, ہوتے گانا پوچھنے والے, ہوتے گانا پوچھنے والے تم. وہ 2 مہینے 8 دن کے رونے پہ دے دے.
یا نور باللبل کے ہنسنے پہ دے دو حضور؟ ہاں؟ ملکیت ان کی، ٹانگ تم اڑا رہے ہو۔ دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو کہ جہاں 14 رہے نا ان کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ ملے، ان کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ ملے۔ ورنہ میں نے ان آنکھوں سے کتاب پڑھی ہے، زیارت پہ لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ہے کامل الزیارات، ابن قولوہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ غیبت صغریٰ کے دور میں یہ عالم حیات سے تھا، اس عالم کی کتاب سے حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک دن جنت کے بیٹھنے والے باسی جو بالکل تازے ہوں گے یوں دیکھیں گے، معبود دھوکہ، اب تو قدرت آئے گی کیا؟ تو نے تو کہا تھا جنت سے اونچی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ گنبد دری کی طرح کیا چمک رہا ہے؟ یہ گنبد دری کی طرح کیا چمک رہا ہے؟ اب تو قدرت آئے گی یہ حسین کی جنت ہے، یعنی کربلا معلی ہے، یہ کربلا معلی ہے۔ تو حسین والوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ حسین کے چاہنے والوں کے لیے میدان محشر میں ایک جملہ لکھا، میدان محشر کے سلسلے تھے کہ سارے انبیاء اپنے امتیوں کو لے کے کھڑے ہوں گے، آدم اپنی امت کو، نوح اپنی امت کو، شیث اپنی امت کو، کینان اپنی امت کو، یرد اپنی امت کو، نمک اپنی امت کو، یافیس اپنی امت کو، ارفخشد اپنی امت کو، یعقوب اپنی امت کو، یوسف اپنی امت کو، موسیٰ اپنی امت کو، یعقوب اپنی امت کو، صالح اپنی امت کو، ہود اپنی امت کو، سب اپنی امت کو لے کے کھڑے ہوں گے کہ یہ شاہ بجلی کی طرح ایک قوم گزر جائے گی، سارے امتی پیچھے دوڑیں گے، آواز قدرت آئے گی، دھیرے یہ حسین کے اداکار ہیں۔ ایک تحفہ بھی دوں گا، 44,000 سال کس کی حکومت رہے گی؟ علی کی۔ تو علی کی حکومت میں کون کون ہوگا؟ سلمان، ابو ذر، مالک اشتر، مقداد، جنادہ، ابو سعید خدری، مالک اشتر، خدا کی قسم حجر ابن عدی، یہ سارے علی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوں گے۔ میں خوشی ہو رہا تھا کہ آگے بڑھتا گیا، پلٹتے پلٹتے امام حسین کی رجعت پہ جیسے ہی نگاہ پڑی، یہاں سے امام حسین کی رجعت شروع ہے اور یہاں پہ حدیث لکھی ہے 44,000 سال حکومت ہوگی۔ لو تصویر کھینچ لو جلدی سے، اس لیے کہ دکھانے اور دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ 44,000 سال، بقیہ میرے چہرے کی طرف دیکھے، 44,000 سال علی کی حکومت ہوگی۔ آگے لکھا ہے 40,000 سال حسین کی حکومت ہوگی، جس میں وزیر عباس ہوں گے۔ دوسری طرف قاسم جیدار، اللہ اکبر۔ وہ تحفہ سن لیجئے، 4 عالموں کا نام بتا رہا ہوں۔ پہلے عالم کا نام ہے علامہ حسین گنجی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے فاطمہ کوثر رسول، نام دیکھو۔ دوسری کتاب خصائص عباسیہ، ابراہیم آیت اللہ ابراہیم کلباسی نجفی کی، 2 عالم۔ تیسرے عالم علامہ کنتوری، پہاڑ سے بدنی عالم دین۔ چوتھے عالم راحت صاحب الفضہ میں لکھتے ہیں۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا،
नासिर भाई अगर ये फिक्रा अशरों पे भारी ना हो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। 4 आलिमों का हवाला दिया है मैंने। किसका किसका? अल्लामा हुसैन गंजी जिन्होंने लिखी फातिमा कौसर रसूल, साहिब खसाई से अब्बासिया, इब्राहिम कुलबासी नजफी, अल्लामा किंतूरी, इनका हवाला। इसके बाद फिर एक आलिम राह साहब, इनका हवाला। इन चारों के हवाले के बाद फिक्रा पेश कर रहा हूं। ये चारों आलिम, इससे ज्यादा की किताब का मैं जिम्मेदार नहीं। 4 मोतबर आलिम ने लिखा है कि फिजा हिंदुस्तान की रहने वाली थी। ना 4 आलिम का हवाला दे दिया। इन 4 की किताब में ना निकले शाहिद जबान काट देगा। आप कहेंगे वो तो हबशा की रहने वाली थी। सुनिए तवज्जो से, बेटी हिंद की थी, बहू हबशा की थी। तकदीर की मालिकन ने अपने दर पे बुला लिया। अब जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। यार फजीलत तो ढूंढ के निकाली जाती है ना, फिर चेहरा उतार के क्यों सुन रहे हो? ये चारों आलिम लिखते हैं, इससे ज्यादा भी दिखा सकता हूं। ये चारों आलिम लिखते हैं कि फिजा 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 हिंदुस्तान की थी। तो मुझे आज एक फजीलत हिंदुस्तानियों के लिए पढ़ने दो। भाई रसूल के बेटी के घर में यह तय हुआ था कि एक दिन फातिमा रोटी बनाएंगी, एक दिन फिजा रोटी बनाएंगी। तो कम से कम ये कह सकता हूं ना कि एक दिन हसनैन ने फातिमा के हाथ की रोटी खाई, एक दिन हिंदुस्तान के बेटी के हाथ। इससे बड़ी शरफ की बात क्या होगी? इससे बड़ी शरफ की बात क्या होगी कि एक दिन हसनैन की अम्मा के हाथ की रोटियां हसनैन ने खाई। मैं 4 आलिमों का जिम्मेदार हूं और किसी छोटे आलिम का नाम नहीं बताया। एक दिन फिजा ने बनाई तो हैदर कर्रार ने एक दिन फिजा के हाथ की रोटी खाई, एक दिन फातिमा के हाथ की रोटी खाई। आगे सुनो, इससे बड़ा शरफ हिंदुस्तान की बेटी के लिए हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद ने बेटी कहा, अली ने बहन कहा, हसनैन ने अम्मा कहा, सज्जाद ने दादी कहा। इससे बड़ा शरफ हो ही नहीं सकता। और तफसील में जाऊं तो न जाने कितनी फजीलतें निकले। कमाल यह है कि 3 दिन रोटियां गई हैं तो सूरह दहर की आयतें आई हैं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। अगर पहले दिन फिजा ने बनाई तो पहली और आखिरी रोटियां फिजा के हाथ की, और अगर पहले दिन सैयदा ने बनाई तब भी एक दिन फिजा के हाथ की रोटी गई। इसका मतलब सूरह दहर में हिंदुस्तानी खातून भी शामिल है। मसला है। इन चीजों को याद रखिए, तहकीक कीजिए। फला नहीं, ये देखिए तदवीन और है, तहकीक और है। उस जमाने में तदवीन, इस जमाने में तहकीक। और मुहक्किकीन का नाम मैंने बताया है जो कहते हैं कि फिजा हिंदुस्तान की थी। तो कम से कम शमूलियत फिजा है तो अली के घर में। भाई उन लोगों के बीच पढ़ रहा हूं जो खानदान में कोई बड़ा डॉक्टर गुजर जाए तो उसे अपने से जोड़ते हैं। मुझे तो 4 आलिमों की लिखी हुई तहरीर मिल गई है और मैं ठहरा ठेठ हिंदुस्तानी। तो मैं तो ये फजीलतें पढ़ूंगा ना। अब इससे आगे बढ़ के अगर फिक्रा पढ़ूं तो बस इतना पढ़ सकता हूं कि जहां सारी दुनिया करबला में शामिल हुई वहीं फिजा शामिल है। जनाबे फिजा करबला में शामिल है। और इससे बड़ा जुमला, बस मैंने अपनी बात को समेट लिया, इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता कि जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं कि जब तक अम्मा फिजा खड़ी रहती थी मुझ पे एक भी ताजियाना नहीं पड़ता था। पहचानने की कोशिश। जनाब सैयदा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सुनिएगा,
मसाइब जनाब सैयदा। मैंने एक ही फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि जब तक सैयदा ज़ैनब के सामने जनाब फिज़ा खड़ी रहती थी कोई ताजियाना नहीं पड़ता था। अब मैं नौजवानों तुमसे पूछता हूं उस फिज़ा ने कितने ताजियाने खाए होंगे, क्योंकि लफ्ज यह है कि जब बीबी फिज़ा गिर जाती थी तो पहला ताजियाना ज़ैनब पे पड़ता। हिफाजत की है जनाब फिज़ा ने। यूं ही रसूल ने बेटी नहीं कहा, यूं ही अली ने बहन नहीं कहा, यूं ही हसनैन ने अम्मा नहीं कहा, यूं ही सज्जाद ने दादी नहीं कहा। एक जुमला सुन लीजिए। जनाब फिज़ा, जनाब फातिमा के मसाइब सुनाऊंगा, लेकिन चूंकि बीबी फिज़ा की बात आ गई है और खुदा की कसम बड़ी वफादार वादा किया था जनाब फातिमा से ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ा। लेकिन फिक्रा सुन लीजिए, अजीब फिक्रा है। अल्लामा अर्जस्तानी तहरीर फरमाते हैं कि शब आशूर हर बीबी अपने खैमे में बैठी हुई थी। इमाम हुसैन ने देखा कि एक खैमे में जनाब फिज़ा बैठी है और कहती है काश करबला में मेरी कोई औलाद होती तो मैं अपने हुसैन पे कुर्बान कर देती। सुनिएगा, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लीजिएगा। वफाए जनाब सैयदा पे जुमला पढ़ रहा हूं। क्या कहा जनाब फिज़ा ने कि काश करबला में बेटे थे, करबला में मेरा कोई बेटा होता तो मैं हुसैन पे कुर्बान करती। इमाम हुसैन ने अम्मामा खोला, अपने गले में बांधा और जनाब फिज़ा के हाथ में रख दिया। कितना करीब है ये घराना, सिर्फ ये सुनिएगा। अम्मा फिज़ा न रोए, कल करबला के मैदान में आपकी तरफ से मैं कुर्बानी देने जाऊंगा। फिज़ा कदमों पे गिरना चाहती है कि हुसैन ने थाम लिया। कहा कैसी बात कर रहे हैं आका मौला, ठीक है आप मुझे अम्मा कहते हैं, लेकिन मेरा रुतबा इतना बड़ा तो नहीं जितना बड़ा रुतबा आपने बख्श दिया है। तो पीछे से ज़ैनब ने कहा ए अम्मा फिज़ा मान लेना, मुझे पता है कोई फातिमा का बेटा समझ के न छोड़ेगा, शायद फिज़ा का बेटा। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जब भी अहले बैत पे मुसीबतें पड़ी है फिज़ा शामिल नहीं, फिज़ा शामिल नहीं है। आइए तस्करे मुसीबतें जनाब सैयदा करता हूं। ऐसा नहीं कि फिज़ा ने मार नहीं खाया जब कुछ कमीने लोग बुतूल के घर में दाखिल हुए। आप क्या समझते फिज़ा को छोड़ दिया था? आप क्या समझते इमाम हुसैन को छोड़ दिया गया था? हम तो ये समझते, हमें यही बताया गया कि दरवाजे को आग लगाई गई, तोड़ के कुछ लोग दरवाजा दाखिल हुए। मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, इमाम हुसैन के कटे हुए सर की कसम खा के कह रहा हूं, मौलाए कायनात ने इब्ने अब्बास से रो के कहा इब्ने अब्बास तुम्हें पता है सिर्फ हमारा दरवाजा नहीं जलाया गया बल्कि बहुत से लोग हमारी छत पे चढ़ाए, उन्होंने हमारी छत को उजाड़ दिया और उजाड़ने के बाद आप क्या समझते हैं सिर्फ दरवाजा जलाया गया? सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया गया है बल्कि छत पे लोग चढ़ गए, छत को उजाड़ दिया। अगर आपको ये देखना हो ना तो दुआए सनम कुरैश मस्जिद में रखी होगी वज़ाइफुल अबरार के अंदर, उसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। अली रात की तन्हाई में हिचकियां लेके बता रहे हैं इब्ने अब्बास हमारे घर की छत को उजाड़ दिया गया, मैं अब असली मुसीबत पड़ रहा हूं। इतना हंगामा मचाया गया था अली के घर में, बुतूल के घर में कि 3 दिन तक ज़ैनब ने कोई कलाम नहीं किया। अज़मतुल्लाह सरो सीना प्यारा न करना, हर बंदा अपने सीने पे हाथ मार के गए, हाय ज़हरा आपका मुक़द्दर, आपकी बेटियां ज़ैनब और गुल्फो
वल अज़मतु लिल्लाह। आज सैयदा की मुसीबत, सैयदा की ज़बानी सुनाऊंगा। 3 दिन तक कलाम नहीं किया। कभी अंदाजा लगाना हो ना, पसे पर्दा माएं बहनें बैठी है, मैं उनसे कहूंगा गोद की छोटी बच्ची को कभी डरा देना, उसकी जबान बंद हो जाती है, खून सूख जाता है। ज़ैनब कितना घबराई होगी जिस दरवाजे पे मोहम्मद आके सलाम करता। और सुनो, जल्दी ये मसाइब पढ़ता नहीं, आज दिल चाह रहा है पढ़ दो। सख्त मसाइब है, पहले ही माफी मांग रहा हूं। जो औलादे बुतूल बैठे हैं उनसे माफी मांग के ये मसाइब पढ़ रहा हूं। कभी अल्लाह न करे, गोद दामन फैला के कह रहा हूं, मेरे अल्लाह किसी मोमिना की गोद न उजड़े। न जाने कितने आंसू के कतरे इसमें टपके हैं, ये दामन फैला के कह रहा हूं किसी मोमिना की गोद न उजड़े। उलमाए नफ्सियात में क्या लिखा है पता है? अगर किसी मोमिना की गोद में बच्चा आ जाए और वो गोद उजड़ जाए तो फिर होता क्या है वो बता रहा हूं। रात की तारीकी में आंखें बंद करके लेटी हुई होती है, हल्की सी आहट से अपनी बाईं तरफ टटोल के कहती है अभी तो मेरा लाल है। मैं समेट ले रहा हूं, बड़ी सख्त मसाइब का मरहला है, सुनिएगा। कभी किसी मोमिना की गोद न उजड़े, ये दुआ मांग रहा हूं, क्योंकि गोद का उजड़ना क्या होता है। जनाबे फातिमा के बाद तुम्हें पता है अली कैसे रोते थे? मैंने इन आंखों से किताब के अंदर रिवायत देखी है जैसे कोई बूढ़ी मां बिलक बिलक के रोते थे। अब जितना सर नीचे झुकाओ, ये एक बार सर उठाओ, मैं अली का रोना पढ़ रहा हूं। बाद फातिमा अली दीवारों पे सर मार के कहते थे हाँ मोहसिन, फिर सर मारते थे, कहते थे हाय सैयदा। आओ मसाइब का वो फिक्रा सुनो। हाँ, ये शायद नौजवान मेरे भाई न समझ पाए इस फिक्रे को, लेकिन जिन्होंने गोद में औलाद पाली है ना, वो इस फिक्रे को समझेंगे। अल्लाह करे किसी की गोद न उजड़े। मेरे अल्लाह, अगर किसी की गोद आबाद न होना तो कम से कम एक बेटा एक बेटी उस घर में दे देना, ताकि सैयदा के गम में फूट फूट के रो सके। सुनेंगे रात की तारीकी में जनाब ज़ैनब की आंख खुली। इस वाक़े को चंद दिन हो गए थे, आंख खुली, देखा अम्मा नजर नहीं आई। अम्मा नजर नहीं आई। एक मरतबा हुसैन को उठाया, ए भैया बेटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी जनाब ज़ैनब की। मैं आपको बताऊं, खदीजा की मौत के वक्त जो उम्र फातिमा की, तकरीबन उतनी ही उम्र फातिमा की शहादत के वक्त ज़ैनब की, और तकरीबन उतनी ही उम्र हुसैन की शहादत के वक्त सकीना की। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बस सुन लीजिएगा। उठी ज़ैनब, आवाजों को रोकिए, मेरा वादा रहा, पहली बार इस औरंगाबाद के मिंबर पे कसम खा के कह रहा हूं, सिर्फ मजलिस में नहीं, घर जाके साल 2 साल बाद भी ये फिक्रा याद आएगा ना तो आंखों से आंसू बह जाएगा। इतने सख्त मसाइब है।
उठी ज़ैनब, मां को तलाश करते हुए आई। क्या देखा? जले हुए दरवाजे की लकड़ियों के पास बैठी। सरो सीधा प्यारा लगे, जले हुए दरवाजे की लकड़ियों के पास बैठी हुई है। अब मेरी तरफ देखो, मेरी माँ बहनों, सिर्फ तुम इशारा समझना। जले हुए दरवाजे की लकड़ियों को पकड़ के कहती है, हाय मोसे। बस आखिरी 1 मिनट समेट लिए मैंने। हाय मोसी, हाय मोसी। आप सोचे जनाब ज़ैनब मोहसिन की बहन है ना, अम्मा को तड़पता हुआ देखा। एक मरतबा मेरी तरफ देखना, इससे बड़ी मुसीबत शायद भी नहीं पड़ सकता। अम्मा को देखा, बाहें फैलाई, लेकिन फातिमा ने कहा, ना मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तुझे गले से नहीं लगा सकती, मेरी पसली हाथों के। मैं कहूँगा बीबी, ज़ैनब को गले न लगाया। जब हुसैन ने कहा, अम्मा जब तक तुम न बुलाओगी, बंदे कफन टूटे, हाथ बाहर निकले, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे हुसैन। मातम सैयदा Hüseyin, Hüseyin.